السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے یروشلم کے اوپر کہ کس طرح مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ اس سے پہلے میں ڈسکس کر چکا ہوں بیٹل آف یرمک کو، جس میں ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح مسلمانوں نے 636 میں سیریا اور فلسطین کو فتح کیا تھا۔ جب مسلمان سیریا کو فتح کر رہے تھے تو سیریا کے اندر بہت سارے سٹیز تھے، بہت سارے ولیجز تھے، بہت سارے ٹاؤنز تھے، اور تقریباً مسلمان جن جن علاقوں میں گئے تھے، جن جن علاقوں کو انہوں نے فتح کیا تھا، تو وہاں پر کسی نے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی تھی، لوگوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی تھی، مسلمانوں نے کوئی کنفرنٹیشن وہاں پر فیس نہیں کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے علاقے بھی تھے جدھر لوگوں نے مسلمانوں کو ریزسٹنس دکھائی تھی، جس میں ہمارے پاس رما ایک سٹی تھی، اس کے علاوہ کیزیریا ایک سٹی تھی، اور ایک اور سٹی تھی جس کا نام ہے یروشلم۔ اس ویڈیو میں یروشلم کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ یروشلم سٹی، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور مسلمانوں نے اس کو کس طرح فتح کیا تھا۔ اور اس پر میں اسی وجہ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک واحد اونلی سٹی تھی سیریا میں۔ جب اس سٹی کے لوگوں نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کیا تو سرنڈر کرنے کے لیے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو وہ مدینے سے سیریا آئے تھے فرسٹ ٹائم، صرف اس سٹی کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، تو اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ اچھا، سب سے پہلے اگر یروشلم کی بات کی جائے تو آپ سب نے اس کا نام بہت زیادہ سنا ہوگا، کیونکہ اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نہ صرف اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے بلکہ جتنے بھی ابراہمک ریلیجن ہے، ابراہمک ریلیجن سے میرا مطلب ہے کہ اس میں ہمارے پاس اسلام بھی ہے، ہمارے پاس عیسائیت بھی ہے، اور ہمارے پاس یہودیت بھی ہے، مطلب کرسچینٹی، اسلام اور جودھزم۔ تو جو یروشلم سٹی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک مقدس سٹی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ایک مقدس سٹی ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی یہ ایک مقدس سٹی ہے۔ مسلمانوں کے لیے مقدس سٹی اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پر تو ایک مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا بیت المقدس، اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈوم آف راک ہے، وہ جگہ جدھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا تھا آسمان پر، جب وہ معراج پر جا رہے تھے، تو اس سٹی سے، اس جگہ سے وہ گئے تھے۔ تو یہاں پر دو ایریا ہے، ایک ہے بیت المقدس جدھر مسجد اقصیٰ ہے، اور ایک ہمارے پاس ڈوم آف راک ہے جو بہت بڑا پتھر ہے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھے تھے اور وہ اپنے راک پر سوار ہوئے تھے، اور اس ایریا سے وہ گئے تھے معراج شریف پر۔ تو مسلمانوں کے لیے اس وجہ سے یہ ایک مقدس جگہ ہے۔ اچھا، یہودیوں کے لیے مقدس جگہ کیوں ہے؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پر ان کا فرسٹ ٹیمپل ہوا کرتا تھا، پھر ان کا سیکنڈ ٹیمپل بھی یہاں پر تھا، اور اب وہاں پر ان کا ٹیمپل تو نہیں ہے، لیکن اس ٹیمپل کا ایک دیوار جو ہے وہ اب بھی وہاں پر اب بھی وہ موجود ہے، جسے وہ کہتے ہیں ویسٹرن وال، دیوار وال وہ اسے کہتے ہیں، اور وہاں پر وہ آتے ہیں، اور ان کا سب سے جو سیکرٹ پلیس ہے تو وہ وہی دیوال ہے جسے وہ ویسٹرن وال کہتے ہیں، وہاں پر وہ اپنا عبادت وغیرہ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر اس کے علاوہ بات کی جائے عیسائیت کی، تو عیسائیوں کے لیے سب سے مقدس جگہ جو ہے وہ یہ شہر اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر ان کا سب سے مقدس جو ہے ایک جو مقدس ان کا جو جگہ ہے، ایک چرچ ہے جسے وہ کہتے ہیں چرچ آف سپلکر، تو وہ اسی شہر میں واقع ہے۔ جس طرح مسلمانوں کا سب سے مقدس ایک جگہ خانہ کعبہ ہے جہاں ہم جاتے ہیں عبادت کرنے، تو اسی طرح عیسائیوں کا سب سے مقدس جگہ جو ہے وہ چرچ آف سپلکر ہے۔ چرچ آف سپلکر وہ چرچ ہے جدھر ان کے عقیدے کے مطابق ان کو جب سولی پر چڑھایا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اس جگہ پر چڑھایا گیا تھا، اور پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک قبر ہے جو اب بھی موجود ہے، جس میں وہ ہے تو نہیں لیکن ان کے عقیدے کے مطابق ان کو یہاں پر دفنایا گیا تھا، اور پھر 3 دن بعد وہ یہاں سے
آسمان پر گئے تھے، تو ان کا قبر بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو سب سے ہولیسٹ ایک پلیس کرسچینٹی میں جو ہے وہ چرچ آف سپلکر ہے، جو اسی شہر میں ہے۔ اچھا، اس شہر کی کافی ڈیٹیل پر تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ اس شہر کی تاریخ میں انٹرسٹڈ ہے، دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ کتاب ریکمینڈ کروں گا۔ اس کتاب کا نام ہے یروشلم، جس کو لکھا ہے کیرن آرمسٹرانگ نے۔ اب یہ کافی موٹی کتاب ہے، لیکن بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اگر آپ کو کبھی زندگی میں ٹائم ملے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھ لینا۔ یہ ویسے عام مارکیٹ میں اویلیبل تو نہیں ہے، آپ یا باہر سے منگوائیں گے، امیزون پر آپ آرڈر کریں گے، اور اگر آپ اسلام آباد میں سرچ کریں گے تو میں بھی آپ کو وہاں پر مل جائیں گا۔ اچھا، اب آتے ہیں یروشلم کی طرف کہ مسلمانوں نے کس طرح اس کو فتح کیا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیریا میں مسلمانوں کے بہت سارے ڈویژنز موجود تھے۔ ایک تھا یزید کے پاس ڈویژن تھا، اس کے علاوہ شورابل ابن حسنہ کے پاس تھا، خالد بن ولید کے پاس تھا، عمر ابن العص جو تھا ان کے پاس تھا، اور ابو عبیدہ الجراح کے پاس تھا۔ تو جو عمر ابن العص اس کا جو ڈویژن تھا، 5000 ملٹری تھی ان کے پاس، تو وہ جاتے ہیں یروشلم کی طرف، اور یروشلم کی طرف جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ سٹی کو بسیج کرتے ہیں، اس کو گھیرے میں لیتے ہیں۔ اچھا، جب وہ سٹی کو گھیرے میں لیتے ہیں تو سٹی کے اندر رومن امپائر کی جو ملٹری تھی اور ان کا جو جنرل تھا جس کا نام تھا ارطبن، تو وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ تو سٹی کے اندر ان کی ملٹری وغیرہ موجود نہیں تھی، اور جو کمانڈر تھا ارطبن، جب وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا تو بھاگنے سے پہلے انہوں نے سٹی کی جو کمانڈ تھی وہ دی تھی وہاں پر ایک پریسٹ تھے جو چرچ آف سپلکر کے پیٹریارک تھے، اور اس سٹی کے بھی پیٹریارک تھے جس کا نام تھا سوفرونیس۔ تو سوفرونیس کو وہ وہاں کے کمانڈ دیتے ہیں، وہاں کے سارے کی ان کو دیتے ہیں، اور ساری رسپانسبلٹی، پورا اختیار وہ ان کو سونپتے ہیں۔ اچھا، شروع میں وہاں لوگ ریزسٹنس تو دکھاتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن چونکہ وہ زیادہ کمزور تھے، مسلمان طاقتور تھے، تو وہ سرنڈر ہونے کا ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے سامنے سرنڈر ہوں گے۔ لیکن جو سوفرونیس تھا وہ مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم ایک ہی شرط پر آپ کے سامنے سرنڈر ہوں گے کہ آپ کا جو خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ مدینے سے چل کر آئے گا اس سٹی میں یروشلم میں، اور ہمارے ساتھ وہ خود معاہدہ کرے گا تاکہ ہم پروٹیکٹ ہو، ہمارے جو ہولیسٹ ایریاز ہیں وہ سارے پروٹیکٹ ہو۔ تو وہ خود آئے گا اس شرط پر ہم آپ کے سامنے سرنڈر ہوں گے، وداؤٹ دیٹ وی ول نیور سرنڈر بیفور یو۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام جاتی ہیں، اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فرسٹ ٹائم آتے ہیں بینگ خلیفہ سیریا کی طرف، جسٹ ٹو have a treaty with Sophronius who was a patriarch of this city۔ اور آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کا غلام اونٹ کے اوپر تھا، اور جو اونٹ کی جو رسی تھی، جو لگام تھا، تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور ان کا جو غلام تھا وہ اونٹ کے پاس تھا۔ تو یہ وہی ٹائم تھا جب وہ سیریا کے اندر انٹر ہو رہے تھے، تو جو رسی تھی اونٹ کی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے اپنا غلام اپنے اونٹ پر بٹھایا تھا۔ اچھا، اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یہاں پر فرسٹ ٹائم، اور پورے ایریا کو بھی دیکھتے ہیں، سارے مطلب جتنے صحابہ ہوتے ہیں سب ان کو پریزنٹیشن بھی دیتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے یہاں پر۔ وہ جاتے ہیں سیریا میں جو سوفرونیس ہے وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ٹریٹی کرتے ہیں، اور یہ کافی فیمس ٹریٹی ہے جسے کہا جاتا ہے ٹریٹی آف عمر۔ اس ٹریٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹس کرتے ہیں، اور اس کے بہت سارے سیکشنز تھے، بہت سارے شک تھے۔ اس میں یہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں پر جو سٹی میں جتنے بھی کرسچن ہیں ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کے لائف کو پروٹیکٹ کریں گے، کوئی مسلمان ان کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی فورسفل کنورژن جو ہے یہاں پر نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جتنے بھی مطلب ان کے چرچز ہے ان سب کو ہم پروٹیکٹ کریں گے، کسی کو ہم کچھ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ، سب کے پاس لبرٹی ہوگی، اور اس قسم کی ایگریمنٹ جو ہے وہ سوفرونیس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جو سوفرونیس تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شہر کے سارے کی ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ اچھا، جب وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو جو سوفرونیس ہوتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے چرچ کے اندر ہی نماز ادا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ریفیوز کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج میں نے یہاں پر نماز پڑھی
تو کل جو ہے فیوچر میں مسلمان اٹھیں گے اور وہ اس ایریا کو یہ سٹانس پیش کریں گے کہ یہاں پر عمر نے نماز ادا کی تھی، تو کل یہ وہ چرچ کو بھی ڈیمولش کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ وہاں پر نماز نہیں پڑھتے، وہ چرچ سے باہر نکلتے ہیں اور ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور ان کو پھینکتے ہیں، تو پتھر جدھر پر گرتا ہے وہاں پر وہ نماز پڑھتے ہیں جدھر آج مسجد عمر واقع ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سیریا کے متعلق کچھ انفارمیشن تھی کہ مسلمانوں نے کس طرح سیریا کو فتح کیا تھا۔ اگین اگر آپ اس سٹی کے ہسٹری میں، تاریخ میں انٹرسٹڈ ہے تو یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں۔ کیرن آرمسٹرانگ نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے یروشلم، 1 City 3 Gods۔ کافی موٹی کتاب ہے اگین، لیکن بہت زیادہ خوبصورت کتاب ہے۔ کبھی بھی زندگی میں ٹائم ملے تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھ لینا۔ تھینک یو ویری مچ۔